بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں اور پردے کے پیچھے موجود میری دینی بہنوں، رات بہت ہو چکی ہے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی بات کو زیادہ لمبا کروں، لیکن بھائیوں جب موقع ملا ہے تو دو تین باتیں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے کچھ کہنے کی توفیق دے دے جو میرے لیے بھی مفید ہوں اور آپ لوگوں کے لیے بھی مفید ہوں۔ مجلس مبارک ہے، حفظ کرنے والے بچے بڑے سعادت مند ہیں، ماشاءاللہ نورانی مجلس ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے یہ وہ گاؤں ہے، میں اپنے مرحوم شیخ حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ گاڑی میں گاؤں کے چوراہے کے پاس سے گزر رہا تھا، اور اسی گاؤں کے کچھ لوگ جو سب علماء نہیں تھے، بعض ہمارے علماء کرام تھے تو بعض ہمارے عوامی بھائی تھے، شرعی لباس میں موجود تھے۔ میں نے حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ کو کہا، حضرت یہ ہمارے علاقے کا بہت بڑا گاؤں ہے اور یہ سب علماء نہیں ہے۔ حضرت نے برجستہ فرمایا، کیا یہ سب علماء نہیں ہے؟ ہم نے کہا نہیں حضرت، بلکہ پورے کے پورے گاؤں میں شرعی لباس میں یہاں سب لوگ رہتے ہیں۔ حضرت نے برجستہ کہا اپنے خادم ولی پرویز کو، مولانا دیکھو دیکھو کتنا مبارک ماحول ہے، اللہ تعالی ہمیں ایسے ماحول کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب قربانی ہے ہمارے سب سے پہلے محسن حضرت مولانا محمد نذیر میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کی۔ میں بات زیادہ نہیں کروں گا، مجھے کچھ بات حافظ قرآن سے بھی کہنی ہے، مجھے ان کے ابا سے بھی کچھ بات کہنا ہے، مختصر کروں گا، اور ان کی امی کو بھی مجھے کچھ بات کہنی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلدی بات ختم کروں گا۔ بھائیو اگر آپ کو تھکن ہے تو مجھے بھی تھکن کا احساس ہے۔ آج میں پورے دن سفر میں ہی تھا، اور کل رات کتنے بجے میں تلاجہ میں ہی تھا اور بات کر رہا تھا، لیکن میں نے کہا کہ ایک اچھے گاؤں میں ماشاءاللہ حفاظ قرآن کی ایک تعداد جمع ہو رہی، حافظ بن رہی ہے، میرے لیے سعادت کی چیز ہے شرکت کروں، اللہ کو ادا پسند آئے اور ہمارے لیے ذریعے مغفرت ہو جائے۔ میرے بھائیوں، فرمایا حضرت مفتی فاروق صاحب نے برجستہ یہ جملہ فرمایا تھا، ہم اس مولانا کے محسن ہے مولانا نذیر میاں صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ کے، لیکن ہمیں ان کے طرز پر چلنے کی ضرورت ہے۔ حضرت کے بارے میں حضرت مولانا عبد القدوس صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، حضرت مولانا نذیر میاں صاحب کے گھر کے پڑوس میں ایک بھائی رہتا تھا جو دیوبندی مسلک سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب جب گھر سے نکلتے تھے تو وہ مولانا کو برا بھلا کہتا تھا کہ یہ نذیر وہاں بڑا جا رہا ہے، یہ جملہ کہتا تھا۔ مولانا نذیر میاں صاحب برداشت کرتے تھے، حضرت کی حیاتی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب نے خواب دیکھا جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ صبح حضرت اٹھے تو حضرت نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب کو بلایا، بیٹا گواہ رہو میں نے معاف کر دیا ہے، اور اب کی مرتبہ اگر کوئی حج میں کوئی جائے تو مجھے بتانا تاکہ میں حج بدل کے لیے کسی کو بھیجوں۔ کتنا بڑا دل رکھنے والا آدمی تھا حضرت مولانا محمد نذیر میاں صاحب۔ انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ باغ و بہار ہے، انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ رنگریلیاں ہے، اور ماشاءاللہ یہ بہار آئی ہوئی ہے۔ ہمیں اپنے محسنین کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ان بچوں کے سینے میں جو قرآن آیا، دل بہت خوش ہو گیا، لوگوں نے دل دے دیے، ہماری بہنوں نے بھی پیسوں کے دہانے کھول دیے، ہمارے بھائیوں نے بھی ماشاءاللہ بہت پیسے دیے اور بہت دل کے دہانے کھول دیے۔ یقیناً جتنا ادب کریں گے ان طلبہ عزیز کا، اللہ ہماری قسمت کو چمکائے گا۔ امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں ایک بوڑھے میاں کا انتقال ہو گیا، وہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن کسی نے دیکھا کہ باغ میں گھوم رہا ہے جنت کے، اور جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، تو پوچھا بھائی تم اتنے نیک تو نہیں تھے لیکن جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہو؟ تو فرمایا بھائی ایک بہت بڑے عالم اور امام احمد کے ادب کے نتیجے میں اللہ نے مجھے دیا ہے۔ نہر کے کنارے امام احمد وضو بنا رہے تھے تو میں ذرا
ان کے پہلے وضو بنانے کے لیے بیٹھا تو میرے وضو کا بچا ہوا پانی جو چہرے سے گرتا تھا اور بدن سے گرتا تھا وہ بچا ہوا پانی جاتا تھا امام احمد کے پاس، تو مجھے غیرت آئی میرا بچا ہوا پانی ایک عالم اپنے بدن پر لگائے، یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ میں نے کسی کو نہیں کہا، بڑھاپے کے باوجود میں کھڑا ہو گیا اور امام احمد کے پیچھے جا کر کے بیٹھ گیا۔ میں جانتا تھا اور میرا رب جانتا تھا امام احمد کا ادب اور احترام اللہ پاک کو ایسا پسند آیا۔ جب میرا انتقال ہوا، رب کائنات کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا تھے تو تم گنہگار لیکن تم ہمارے ایک عالم کے ادب اور احترام میں تم امام احمد کے پیچھے جا کر کے بیٹھے تھے، اس لیے ہم تمہارے لیے جنت کے باغوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پڑوسی ملک کے جنرل ضیاء حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ جب جاتے تھے تو جنرل ضیاء چند قدم پیدل چلتے تھے۔ ایک عالم کے استقبال میں علماء کی محبتوں سے دل بدل جاتا ہے۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں میں جنرل ضیاء کا مہمان تھا، میں نے سوچا کہ ایک بادشاہ ہے، زندگی غفلت میں گزر رہی ہوگی، رات کو 3:30 بجے ہچکیوں کی آواز آئی ہے، رونے کی آواز آئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ جنرل ضیاء تہجد کے موقع پر مصلی پکڑ کر رو رہے ہیں۔ جب دسترخوان لگایا گیا تو میں نے سوچا شاید دسترخوان لگے گا، لیکن میں نے دیکھا دال ہے، چاول ہے، سادی سی روٹی ہے۔ یہ علماء کی صحبت اور علماء کی محبت کے نتیجے میں اللہ یہ چیزیں عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں ہمارے ان بچوں کو کہتا ہوں جنہوں نے حفظ کیا، میرے عزیزوں آج ہماری نیتیں چھوٹی ہوتی ہے۔ باپ یہ نیت کرتا ہے کہ میرا بچہ حافظ بن جائے اور بس ختم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری نیت ادھوری ہے۔ اپنے بچے کو کہیں بیٹا حافظ بنانے سے نیت یہ ہے میں اپنی زندگی میں تمہارے چہرے سے ایمان کا نور دیکھوں بیٹا، میں تم کو وہاں چاشت میں دیکھوں، میں تم کو اشراق میں دیکھوں، رات کے اندھیرے میں چپ کے دیکھوں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، 17 سال تک میرے والد نے مجھ کو اپنے سے الگ نہیں کیا۔ زکریا حافظ بننے سے چھٹی نہیں ملے گی، بیٹا میرے ساتھ رہو، میں تم کو کسی مقام تک دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں میرے والد کی تربیت نہ ہوتی تو زکریا تو لالچی تھا، زکریا تو حریص تھا، دنیا کا پجاری تھا، لیکن میرے باپ کی تربیت کے نتیجے میں میں قرآن کی صحبت اختیار کرتے کرتے اور سنت رسول اللہ کے نتیجے میں الحمدللہ یہاں تک پہنچا ہوں۔ شاید کوئی رات ایسی ہو جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم زیارت نہ ہوتی ہو۔ فرمایا ہماری چھٹی نہیں ہے، حافظ قرآن بننے کے بعد چھٹی باپ بھی نہ سمجھے کہ بچے کی چھٹی ہو گئی، ابھی تو اس نے الف پڑھا ہے، با تا سا جیم ہا سب باقی ہے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے نماز کا اہتمام آ گیا، با مل گئی اسے، قرآن پڑھتے پڑھتے اس کی زندگی سے ضد نکل گئی تو تا مل گئی اسے، قرآن پڑھتے پڑھتے تنہائیوں میں اللہ سے باتیں کرنے کا مزاج بن گیا، سا مل گئی اسے، قرآن پڑھتے پڑھتے بیواؤں کے گھروں کا دروازہ چپ کے کھٹکھٹا کر بیواؤں کے گھروں میں جھاڑو دینے کا مزاج بن گیا، جیم مل گئی اسے، اگر قرآن پڑھتے پڑھتے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ کے سامنے گھن کر روتا ہے، عشق مل گیا اس کو، اب اس کو ہاں مل گیا۔ فرمایا یوں کرتے کرتے شاکر بنا، ذاکر بنا، یہاں تک بنا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا حضرت گنگو سے سہارنپور کا راستہ کتنا ہے؟ فرمایا بیٹا یہ تو پتا نہیں ہے، جاتے ہوئے 15 پارے پڑھ لیتا ہوں اور واپسی میں 15 پارے پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا تھا، 45 حج کر کے دنیا سے گئے اور اخیر میں حج کو نہیں گئے تھے، دہلی کے ہسپتال میں داخل تھے، کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، مولانا ابراہیم صاحب پاس میں
सोए थे। हजरत कह रहे मैं कैसे आऊं। सुबह को मौलाना इब्राहिम साहब ने पूछा, हजरत किसको कह रहे थे? मौली इब्राहिम बैतुल्ला मेरे पास आया और यूं कहा, मुफ्ती महमूद इस मर्तबा तुम क्यों नहीं आए? तुम्हारे बगैर तो बैतुल्ला सुना है। तो मैंने कहा मैं कैसे आऊं, मेरे तो कुले की हड्डी टूटी है। ये हाफिज कुरान थे, लेकिन उनके वालिद ने हाफिज कुरान के साथ आशिक कुरान बनाया था। मजमा बैठा हुआ है, अगर कोई ये कहे मैं हाफिज कुरान नहीं हूँ, मेरे अजीजों हाफिज कुरान बनना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन आशिक कुरान तो सब बन सकते हैं, साहिब कुरान तो सब बन सकते हैं। सफर में कुरान, हजर में कुरान, उठे तो कुरान, सोते हुए कुरान। हम एक जगह तफसीर के लिए गए, एक बहुत बड़े प्रोफेसर ने कहा, मौलाना आधा घंटा सोने के मौके पर कुरान नहीं सुनता, मुझे नींद नहीं आती मौलाना, मुझे कुरान से इश्क है मौलाना, कुरान के साथ मेरा लगाव है। मेरे हाफिज बच्चों, अगर तुम कुरान को पकड़ोगे, कुरान तुम्हें पकड़ लेगा। अगर तुम कुरान को पकड़ोगे, कुरान तुमको पकड़ लेगा, कभी गिरने नहीं देगा। हमारी सोच को फिल्टर करने के लिए कुरान है, हमारी आंखों की नजरों को फिल्टर करने के लिए कुरान है, हमारे दिल दिमाग को कंट्रोल में करने के लिए कुरान है। हत्ता कि टेंशन बहुत है, कुरान लेकर के बैठो, इंशाअल्लाह कुरान पाक की तिलावत के नतीजे में सारे मसाइल हल होंगे। मैं बात को खत्म कर रहा हूँ, समेट रहा हूँ। ये कुरान हेवी डोज है।